الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ نماز قصر اور روزہ افطار کرنے والے سفر کی حد۔ سوال کیا گیا ہے کم از کم سفر کی حد کیا ہے جس میں روزہ افطار کرنا جائز ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ جمہور علماء کرام کے نزدیک قصر نماز اور روزہ افطار کرنے کے لیے 48 میل کا سفر ہونا چاہیے۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المغنی میں کہا ہے ابو عبداللہ یعنی امام احمد کا مسلک یہ ہے کہ 16 فرسخ سے کم مسافت کے سفر میں نماز قصر کرنا جائز نہیں، اور 1 فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے، تو اس طرح 48 میل بنے گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کا اندازہ لگاتے ہوئے کہا ہے کہ عصفان سے مکہ تک اور طائف سے مکہ تک اور جدہ سے مکہ تک، تو اس طرح نماز قصر کی مسافت 2 دن کے سفر کی ہوگی۔ ابن عباس اور ابن عمر رضی اللہ عنہما کا یہی قول ہے، اور امام مالک، لیث، امام شافعی رحمہ اللہ تعالی نے بھی یہی اختیار کیا ہے۔ کلومیٹر میں تقریباً 80 کلومیٹر کی مسافت بنے گی۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے سفر کے بارے میں مجموع الفتاوی میں کہا ہے جمہور اہل علم کے ہاں گاڑی میں تقریباً 80 کلومیٹر بنتا ہے، اور اسی طرح ہوائی جہاز اور کشتیوں اور بحری جہازوں کی مسافت بنتی ہے۔ 80 کلومیٹر یا اس کے قریب کی مسافت کو سفر کا نام دیا جاتا ہے اور عرف عام میں سفر شمار کیا جاتا ہے، اور مسلمانوں میں بھی یہ سفر معروف ہے۔ لہٰذا اگر کوئی انسان اونٹ پر یا پیدل یا گاڑی یا پھر ہوائی جہاز یا بحری جہاز اور کشتیوں پر اتنی یا اس سے زیادہ مسافت طے کر لے تو اسے مسافر قرار دیا جائے گا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع الفتاوی جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 267۔ لجنۃ الدائمہ مستقل فتویٰ کمیٹی سے یہ سوال کیا گیا نماز قصر کی مسافت کیا ہے، اور کیا 300 کلومیٹر سے زیادہ سفر کرنے والے ڈرائیور کے لیے نماز قصر کرنا جائز ہے؟ تو کمیٹی کا جواب تھا جمہور علماء کرام کی رائے میں تقریباً 80 کلومیٹر کی مسافت پر نماز قصر کی جا سکتی ہے، اور کوئی بھی ڈرائیور جب جواب کے شروع میں بیان کی گئی مسافت طے کرے تو اس کے لیے نماز قصر کرنا جائز ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی اللجنۃ الدائمۃ للبحوث العلمیۃ والافتاء جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 90۔ بعض علماء کرام کہتے ہیں سفر کی مسافت کی تحدید نہیں کی جا سکتی، بلکہ جسے عرف عام میں سفر کہا جاتا ہے اس میں سفر کے احکام شریعت ثابت ہوں گے، یعنی اس میں نماز قصر اور جمع کی جا سکتی ہے اور روزہ بھی چھوڑا جا سکتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں دلیل تو اسی کے ساتھ ہے جو جن سے سفر میں نماز قصر اور روزہ چھوڑنا مشروع قرار دیتا ہے، اور کسی بھی سفر کو مختص نہیں کرتا، اور صحیح بھی یہی قول ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع فتاوی ابن تیمیہ جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 106۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا نماز قصر کی مسافت کیا ہے اور کیا بغیر قصر کی نماز جمع کی جا سکتی ہے؟ تو شیخ رحمہ اللہ کا جواب تھا بعض علماء کرام نے نماز قصر کرنے کے لیے 83 کلومیٹر کی مسافت مقرر کی ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ عرف عام میں جسے سفر کہا جائے اس میں نماز قصر ہوگی چاہے اس کی مسافت 83 کلومیٹر نہ بھی ہو، اور جسے لوگ سفر نہ کہیں وہ سفر نہیں، چاہے وہ 100 کلومیٹر ہی کیوں نہ ہو۔ یہی آخری قول شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اختیار کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی نماز قصر کے جواز میں مسافت کی تحدید نہیں کی، اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کی کوئی معین مسافت مقرر نہیں فرمائی۔ اور انس ابن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 3 میل کی مسافت کے لیے یا پھر 3 فرسخ کی مسافت کے لیے نکلتے تو نماز 2 رکعت ادا کیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 691۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول اقرب الی الصواب معلوم ہوتا ہے۔ اس میں کوئی حرج نہیں کہ عرف عام میں اختلاف کی بنا پر انسان مسافت کی تحدید کے قول پر عمل کر لے، اس لیے کہ یہ قول بعض ائمہ اور علماء مجتہدین کا ہے، اس پر عمل کرنے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، لیکن جب معاملہ مضبوط ہو تو پھر عرف عام کی طرف رجوع کرنا ہی صحیح ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی ارکان الاسلام صفحہ نمبر 381۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 38079۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔